آج کی ہماری کلاس نمبر 14 میں ہم اسم ظرف سے آغاز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں بھی وہی چیز ہے کہ اس میں ہم ڈیفینیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسم ظرف ہوتا کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، چونکہ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں یہ فرسٹ نئی چیز ہوگی۔ ظرف کہتے ہیں جگہ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو اسم ظرف ایسا اسم جو کام کرنے کی جگہ کو یا اس کے وقت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے جی۔ کام کی جگہ یا وقت کا نام ہو، اس اسم کو ہم اسم ظرف کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جیسے مسجد، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ظرف مکان، دوسرا ہوتا ہے ظرف زمان۔ اگر وہ کام کی جگہ کو بتائے تو ظرف مکان ہے، جیسے مجلس بیٹھنے کی جگہ، اور اگر وہ اسم تاریخ، کام کی تاریخ، وقت اور زمانہ بتائے تو اس اسم کو ظرف زمان کہتے ہیں۔ جیسے مطلع، طلوع ہونے کی جگہ یا طلوع ہونے کا وقت، ٹھیک ہے جی۔ جیسے قرآن شریف فرماتا ہے حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ جو ہے قدر کے اندر فرمایا نا جی، سلام ہی حتی، سلام ہی، یہ رات سلامتی والی ہے، کب تک؟ حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے کے وقت تک، تو وقت کو بتا رہے تو مطلع، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ظرف کی تعریف ہو گئی اور ظرف کی دو اقسام ہو گئی۔ اب تیسری بات، اس کے وزن، یہ سب سے اہم ہے، اس لیے ذرا ڈیٹیل میں تھا، اس کو میں نے کل نہیں پڑھایا آپ کو۔ جیسے اس میں اعلیٰ کا وزن تھا مفعال، مکیال، میزان، اس میں اعلیٰ، اس میں مفعول کا وزن ہی مفعول ہے، جیسے منصور اس میں مفعول، فاعل اس کا وزن ہی فاعل ہے، جیسے کل آپ نے قاسم، عالم، ناصر۔ تو اس پیٹرن کے مطابق جتنے لفظ قرآن کریم حدیث میں آپ کو نظر آئیں گے، اگر فاعل کا وزن ہے تو اس میں فاعل، مفعول کا وزن ہوگا تو اس میں مفعول، اس میں اعلیٰ مفعال کا وزن ہوگا تو اس کو اس میں اعلیٰ کہیں گے۔ اب اس میں ظرف کے وزن ہم پڑھ رہے ہیں، ثلاثہ اوزان، لہذا اس میں ظرف، اس میں ظرف کے 3 وزن۔ مفعل، کتنے حرف ہیں جی؟ کاؤنٹ کریں ارشد صاحب، 4، ٹھیک ہے جی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے شروع میں میم ہے اور اس میم پر زبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ 4 حرف ہیں۔ مفعل، اس کی مثال ہے مکتب، اس کے وزن حروف کتنے ہیں؟ مکتب کے حرف کتنے؟ مفعل کے حرف کتنے؟ 4۔ یہ حروف کی تعداد اکول، وہ بھی 4 حرف، اس کے بھی 4 حرف۔ اب اعراب کو دیکھیں، میم پر زبر، ادھر بھی میم پر زبر، ادھر فا پر جزم، ادھر کاف پر جزم، ادھر عین پر زبر، ادھر تا پر زبر، ادھر با پر 2 پیش، ادھر لام پر 2 پیش، بالکل ایگزیکٹ اس وزن پر۔ تو چونکہ مفعلون کے وزن پر مکتب آیا تو مکتب کون سا اسم ہوگا فیاض صاحب؟ مکتب کون سا اسم ہوگا؟ اس میں ظرف مقام۔ شاباش، ماشاء اللہ، آپ ٹھیک ہے، میں آگے نہیں پڑھتا۔ آگے دوسرا وزن الثانی، جی دوسرا وزن ہے مفعیل، جی عدیل صاحب، مفعیل۔ فرق کیا ہوا؟ وہ تھا مفعل، عین پر زبر تھا، یہاں کیا ہے؟ عین کے نیچے شاباش زیر ہے۔ یہ ڈفرینس ہے بٹوین 2 ورڈز۔ مفعل مکتب، دوسرا وزن ہے مفعل مسجد۔ اب وزن کی اہمیت کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب ایسا وزن ہوگا وہ اسم اور ہوگا، مفعال کا وزن ہوگا اسم اور، مفعول کا وزن ہوگا اسم اور، فاعل کا وزن ہوگا اسم اور، مفعل کا وزن ہوگا وہ اسم ظرف ہوگا۔ تو
یوں سمجھیں یہ چابی آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے، ہم اسی کنجی کے ذریعے ہزاروں الفاظ کی پہچان کر لیں گے۔ تیسرا بھی وزن ہے مفعلۃ۔ جی اس میں کتنے حروف ہیں ارشد صاحب؟ 5۔ ماشاء اللہ۔ اس کی مثال دے دی، مزرعۃ، مل کے پڑھیں، مزرعۃ، شاباش۔ اب دونوں کے حروف گنے ذرا خیر سے محمد احمد صاحب، ادھر کتنے حروف تھے؟ 1 2 3 4 4 5، تو مزرعۃ کے کتنے؟ 5، ماشاء اللہ۔ یہاں بھی 5 حروف، مزرعۃ میں بھی، اور پھر ترتیب دیکھیں، میم پر زبر، ادھر میم پر زبر، ادھر فا پر جزم، ادھر زا پر جزم، ادھر عین پر زبر، ادھر را پر زبر، ادھر لام پر زبر، ادھر عین پر زبر، ادھر تاد و پیشتون، ادھر بھی تاد و پیشتون۔ تو یہ ہیں 3 وزن اسم ظرف کے، اور ان کی 2 اقسام اور ان کی تعریف۔ تو مزرعۃ کھیتی کاشت کرنے کی جگہ۔ آخری بات، یہ تینوں وزن واحد ہیں، مکتب مفعل بھی واحد، مفعل مسجد بھی واحد، مفعلۃ مزرعۃ سب سنگولر واحد۔ ان تینوں کی جمع ایک ہے، وہ کس وزن پر آتی ہے؟ مفاعلون۔ تو ان تینوں کی جمع میں آپ کو کر کے سناتا ہوں۔ مکتب کی جمع ہوگی مکاتبن، مسجد کی جمع ہوگی مساجدن، مزرعۃ کی جمع ہوگی مزارعن، چوتھی مثال مکاتبن۔ تو ان تینوں کی جمع آئے گی مفاعل کے وزن پر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نئی چیز ہوگی۔ اب نیچے مثالیں آ گئی ہیں، اس میں ظرف کی مثالیں میرے ساتھ پڑھیے۔ مطبخن، ہاں کچن کو، ہوٹل کو مطبخ کہتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ مل کر، مطبخن، مطعمن، مخرجن۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں عین کلمے پر زبر تھی، با پر، عین پر، را پر زبر، یہ مفعل کا وزن تھا۔ یہ 4 مثالیں، 3 مثالیں تھیں، مفعل، مطبخ، مطعم، مخرج۔ آگے آپ کو 3 مثالیں دے رہے ہیں کہ نیچے زیر آ رہی ہے، عین کلمے میں زیر آ رہی ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، مشرقن، مغربن، مجلسن، منزلن۔ ڈفرینس عدیل صاحب سمجھ آ گیا؟ ان چاروں میں تیسرا جو چوتھا حرف عین کلمہ وہاں زیر آ رہی ہے، تو حاضی 4 امثلہ یہ عین کلمہ میں زیر آئی۔ تو یہ کم و بیش 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 7 مثالیں ہیں آپ کی۔ آج آپ نے پڑھ لی اس میں ظرف کی، ان کے 3 اوزان پڑھے، ان کی تعریف پڑھی، اور ظرف کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں۔ لہذا اسم الظرف پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظروا الآیہ واحدہ الآیہ رابعہ من سورۃ الملک۔ الحمدللہ، آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ارجع، ہاں ایسے پڑھ، ثم ارجع بصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ هذه آیہ رابعہ من سورۃ الملک، سورہ ملک کی یہ 4تھی آیت ہے۔ تو هذه آیہ الرابعہ من سورۃ الملک، پھر ڈالو، بار بار نگاہ ڈالو، لوٹ کر آئے گی تیری نگاہ، اور وہ ناکام اور تھکی ماندی ہوگی۔ گرامر، ثم حرف
ارجع فعل، البصر اسم، شابہ. دیکھیں آپ کی پہچان کام کر رہی ہے. یہ ابھی آپ کو 14واں دن ہے، آپ اسم کی پہچان کرنے لگ گئے. 14 سال نہیں پڑے، 14 دن ہی ہیں تو ماشاءاللہ. اور ٹائم کتنا ہم دے رہے ہیں؟ کپس والے 10,000 لیتے ہیں ماشاءاللہ ہر مہینے کا. ہم تو 100 روپیہ جتنا ہے آپ کو دے کے خوش ہوتے. اسم کرتین، جی انعام یہیں مل سکتا ہے. نشانی بول رہی اور ان کو پتہ چل بھی گیا، میں اب کیا کروں. یہ مسکرا پڑے کہ یہ عدیل صاحب کون سا اسم ہے؟ اب جس کو آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. یہ ان کو آ گیا، ان کو آ گیا، آپ کو بھی آ گیا. کرتین اسم ہے اور وہ اسم ہے بڑا پیارا پیارا پیارا. پکا 100 روپیہ اس کے ہاتھ میں ہے، جیڑا دسے گا انہوں دے دیں گے جناب، مسئلہ کوئی. کرتین کون سا اسم ہے؟ اور بچے آج آئے نہیں، بس آپ دو ہیں. باقی کتنے گئے نے؟ باقی کہاں ہیں جو بچے؟ 2 تھے. اچھا چلے کوئی بات. ہاں جی محمد احمد صاحب آپ بتائیں کرتین کون سا اسم ہے؟ آپ تھوڑا سا. جی سجاد صاحب کون سا اسم ہے؟ جمع ہے کہ واحد ہے؟ نا لکھیا جی تثنیہ ہے، یا نون علامت ہے اس کی. ہاں مسلمین، رجلین، مشرقین، مغربین، والدین، کرتین، یا نون آئی ہوئی ہے. ہاں استغفر اللہ. میں جو اتنا پٹ رہا کہ مریا کوئی نہیں، ساری رات روندے رہے. یہ میں انہی مثالاں تثنیہ دی دے دی جب کہتے ہیں جمع سالم. یہ بھی ایک مسکراہٹ ہوتی ہے. تو جمع سالم وہ کرتین ہوتا ہے نا، یا نون پیچھے زیر آنی چاہیے تھی، جیسے مسلمین وہ جمع سالم تھا. چلیں کوئی اور پوچھ لیں گے آپ سے. پھر ابھی 100 روپیہ میری جیب میں ابل رہا ہے بس. کرتین بار بار، ویسے 2 مرتبہ اس کا معنی ہے لیکن بار بار دیکھو. اچھا جی ینقلب کیا ہوگا؟ اسم کے فعل، فعل ٹھیک ہے جی. الیکا کون سا اسم ہے؟ ہاں اس میں کیا کہہ رہے؟ اس میں مظلوم. استغفر اللہ. پتر ادھر کھڑا ہوا ہے، الیکا لکا، اے دیکھ اس میں ضمیر. ہاں کاف زبر کا آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے شاباش. الیکا اس میں ضمیر ہے، الا حرف ہے. البصر کون سا ہے؟ فعل ہے کہ حرف ہے؟ اسم. اسم نہیں، اسم. اسم نہیں. کئی یوسف کو جوسف پڑھتے ہیں، وہ پنجابی میں جوسف ہے. جوسف آیا ہے. ہمارے استاد کہتے ہیں ایک بندہ آیا، وہ بڑا پہلے دور میں نا ترے رکھے تو سارے استاد کھڑے ہو گئے کہ بہت بڑا عالم. وہ بیٹھے نا، ہاں جی ایتھے یوسف پڑھتا ہے. وہ سارے نے کہا ہو ایتھے یوسف آیا ہے، یعنی کہہ گئے کہ یہ بیچارہ پڑھا ہوا نہیں ہے. تو یوسف لفظ ہے. آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اسم نہیں، اسم. جی کیونکہ ہم ہیں نا طالب علم ہیں، آپ کی اصلاح کہ آپ جائیں کسی جگہ اسم کہیں تو وہ کہے گا یہ پڑھا ہوا نہیں ہے. اسم تو البصر اسم خاص ان. او جی دوسرا کم پہ گیا ہے. ہاں جی 100 روپے میں نکال ہی لوں، ٹھنڈا نہ ہو جائے. آپ کو پتہ ہے کون سا اسم ہے؟ یا راجا تم میں بس جتنی دیر میں نکال رہا ہوں تو سوچ لینا ہے کہ یہ کون سا اسم ہے. ان کو آتا ہے. فیاض صاحب مسکرا رہے ہیں، وزن بول رہا ہے. اور اب دیکھیں جو بتاتا ہے وزن کے مطابق اس کا وزن ہے. ہاں خاص فاعل. کھڑے ہوں پھر نام لیں آپ. ماشاء اللہ. فاعل خاص اسم فاعل. شکرہ بیٹا. اسم فاعل خاص فاعل، یہ وزن کی پہچان ہے. چلو وہ حرف ہے. ہوا کون سا اسم ہے؟ اس میں ضمیر ہے. ہوا کا معنی کیا ہوتا ہے عدیل صاحب؟ 2 کے سب نہیں، وہ تو بڑے ہوتے ہیں. شاباش. حسیر اس میں نکرہ ہے، تھک کی ماندی.
تو الحمدللہ حاضہ آیا رابعہ من سورہ الملک، گرامر بھی پوری ہوئی، میننگس پورے ہوئے،